بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة والصلاة والسلام على نبيه جامع الفضائل والصفات وعلى آله وأصحابه أولي الكرامات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدر جلسہ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد زہد العارفین شاہ صاحب متظلہ زیب آستانہ عالیہ مہرآباد شریف، دیگر سادات کرام، سامعین، اہل ایمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری محمد منظور احمد صاحب مرحوم و مغفور دے سالانہ عرس شریف دا جلسہ عام پہلے
پہلی مرتبہ اس سالانہ اجتماع دے اندر ناچیر شریک ہوا ہے۔ کیونکہ عرس دی محفل اور عرس دا جلسہ ہے، عرس دا اجتماع ہے، اور جناب نو علم ہے کہ عرس وفات والے دن ہوتا ہے۔ کسی بھی بزرگ کا عرس ہوتا ہے تو یوم وفات سے ہوتا ہے۔ تو ناچیز دا موضوع یوم وفات یوم وفات یعنی وفات دے دن نو عرس کہن دی حکمت ہے۔ یوم وفات کو عرس کیوں کہتے ہیں؟ اے میرا موضوع وفات دا دن جدائی دا دن، وفات دا دن جدائی دا دن، اور جدائی دا دن غم دا دن، صدمے دا دن۔ این صدمے دے دن نو عرس کرنا، جبکہ عرس دا معنی ہوتا ہے شادی، تو یہ کی مناسبت ہے بھائی؟ وفات دا دن جدائی دا دن، جدائی دا دن صدمے دا دن، صدمے دا دن غم دا دن، تو غم دے دن نو خوشی دا دن آخنا، یہ کی مانا ہے؟ میری گل سمجھ آئی؟ اگر تھوڑے تے کوئی دوسرے مذہب والا جڑا اس عمل نو جائز نہیں سمجھتا وہ اعتراض کرے کیسے تسی پٹھے چلتے ہو، اسی دن وفات ہوئی، اس دن جدائی ہوئی، اللہ دا ولی تھوڑے تو جدا ہویا، وہ صدمہ دا دن ہویا، بہت بڑے صدمے دا دن ہویا، تو صدمے دے دن نو حق بنتا سی غم کرن دا، تسی کر دیو عرس۔ میں اتوں جدو آیا تے اس منظر نو میں جسلے دیکھا، ادھر میری نظر بعد گئی ہے، وہ پلا جڑے میلے ٹھیلے والے کھڑے سن انہاں تے پہلو گئی، میں ویخ کے حیران ہو گیا بھی مینوں پتہ نہیں سی بھی عرس دا وقت۔ مینوں یہ پوچھا، آپ کہہ کے دعوت لے گئی سی کہ جی ختم دیوانا ہے، تو میں کہا ختم دے موقع دے میلے ٹھیلے کی مناسبت ہے بھائی؟ تو پھر پتہ لگا جی یہ عرس ہے۔ پھر وہ جڑی حیرت سی تھوڑی گھٹ ہو گئی، رہی تے سی حیرت کچھ نہ کچھ قائم رہی، لیکن کچھ نہ کچھ گھٹ ہو گئی بھی چلو کوئی بریلویاں دے نزدیک جواز دی صورت نکل آئے گی، کیونکہ آخر عرس جو ہوا
تو عرس ہوتا ہے خوشی، تو چلو وہ بھی اپنی خوشی کا اظہار کرتے پے نے، اس صورت کی خوشی ہو رہی۔ زیادہ تر اللہ پاک دے ولیاں دے عرس دے یہ کچھ دیکھنا چاہتا ہے بھی جو میلے ٹھیلے والے ہوتے ہیں وہ سارے کٹھے ہوتے ہیں، وہ این خوشی دے طریقے ہی اپنا رہے ہوتے ہیں، خوشی دے طریقے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عجیب گل ہے بھئی صدمے دا دن، غم دا دن انہوں بنا دیتا عرس اور خوشی دا دن۔ پھر عرساں دے موقع دے اوتے صاحبزادگان نہا تو خوبصورت کپڑے خوشبواں لا کے وہ بھی خوشی دے ہی آثار اور علامات اپنے تن تے ظاہر فرما کے آتے ہیں۔ جس طرح کے دہاڑ وفات دا ہوندا ہے، جس دن وفات ہوندی ہے ولی دی، اس لیے تسی صاحبزادے اور پچھلے لواحقین جڑے نے انہاں دے اوتے خوشی دے آثار نہیں دیکھو گے۔ ہر ایک پریشان ہونا ہے، نہان دھون دا بھی انہوں پتہ نہیں ہونا، 3 دن کھانا بھی نہیں پکدا، تے یہ سارے دکھ غم اس لیے ظاہر ہو رہے ہوندے نے۔ لیکن جو ہی اگلا سال آتا ہے وہی موسم، وہی دن، وہی وقت، پھر غم دے آثار ختم ہو جاندے نے، پھر نہا دھو کے سارے آئے بیٹھے ہوندے نے۔ حالانکہ چاہیے تو پھر یہ سی کہ جی پہلے دن صدمے دے واسطے کچھ کیتا سی، اسی طرح اس سال اس دن وہی کچھ کیتا جاتا، اسی طرح ہی سارے رو دھو کے آدھے، کوئی نہادا نہ، 3 دن ٹکر بند ہو جاتا، 3 دن ٹکر بند ہونے کی بجائے اس دن لنگر کھل جاتا، عرساں دے موقع دے لنگر وادو ہو جاتا۔ تو یہ کیا مانا ہے بھائی؟ یہ ہوئی راز اور حکمت جناب دے سامنے کھولنا چاہنا، جاہلاں دی عقل جڑی ہے انہوں کچھ علم دا شعور دینا چاہنا۔ کیونکہ کل ہی عرض کی سی، میرا موضوع سی سورت و سیرت امام حسن علیہ السلام، لودرا کے علاقے اتے میں عرض کی سی اللہ دے فضل نال ایک ہوندے نے لکیر دے فقیر، اسی ہیں لکیر دے امیر۔ لکیر دا فقیر جڑا جو غلط لکھیا ہوئے وہ ہی پڑھ چڑھتا ہے، اساں غلط لکھیا ہوئے تو صحیح کر لینے۔ اللہ پاک نے اتنا شرف بخشا۔ تو دوستو اے میرا موضوع ہے، یہ یوم وفات پر عرس کیوں؟ اگر تھوڑے تے بھابی طبقہ اعتراض کرے تھوڑے کول کی جواب ہے؟ عرس کیوں؟ عرس کا مانا ہوتا ہے خوشی۔ تو اس لیے تساں کوئی یہو جا لفظ لبنا چاہیے تو لبو جڑا غم دے دلالت کرے۔ تسی عرس دے خوشی دے دلالت کردا ہے، یہ مطلب ہے ولی دے نکھیڑے دی تانوں خوشی، تے جے خوشی ہے تو پھر اعتراض ہوئے گا کہ جدن گیا سی ادھر غم کیوں سی؟ جدن گیا سی پہلے دن اس لیے تواڈے تے صدمے دے آثار بہت زیادہ سن، تانوں ٹکر پکاون دے کھاون دی ہوش نہیں سی۔ سال گزرن تو بعد پھر تساں اگر غم میں تے صدمہ ہے تو پھر غم دے وہی آثار ظاہر کرو، اگر نہیں کرتے تو خوشی کیوں کہتے؟ اس لیے خوشی کرو، یعنی غرض ہے کہ یا اس وقت خوشی چاہیے تھی یا اس وقت غم چاہیے۔ یہ تو عجیب تناقض تعارض ہے، کمال ہے۔ پہلے دن خوش کر دو، بعد ساری زندگی خوش کر دو، تھوڑا کو پتہ لگتا ہے کی تھوڑا مذہب ہے؟ یہ کی جواب ہے تھوڑے کو؟ بولنے نہیں؟ ہوں سنو، اللہ اکبر، اگرچہ اس معنی نو
میں مختلف طریقے نال بیان کر چکیا، مختلف دلائل نال ثابت کر چکیا، مختلف وضاحت کر چکیا کئی عنوانات، لیکن اس وقت جو میں بیان کرنا ہے وہ میرے سابقہ موضوعات بالکل بیان نہیں ہویا ہونا۔ یعنی یوں سمجھو کہ مانا دعویٰ ایک، ٹھیک ہے، دلائل اس کے مختلف، ہوں نویں دلیل پیش ہونی۔ دوستان گرامی، اس سے یہ ہوئی راز ہے کہ غم اسلام جس وقت صدمہ پہنچتا ہے، جس دن صدمہ تازہ ہوتا ہے، اس وقت غم منانا جنہوں کہتے ہیں، نہانا دھونا نہیں، گھردیاں دا آٹا دھوتا نہیں، کھان پین روٹی پکاون دی بھی فکر ختم ہو گئی، صدمے چ مصروف ہو کے رونا دھونا یہ وہ جو کچھ ہوتا ہے غم دے وقت، جو کچھ اسلام جنہ دی اجازت دیتی ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں اسلام کیونکہ تازے صدمے دے وقت انہاں چیزاں دی اجازت ہے، لہذا پہلے دن تا کر کے یہ غم دے طریقے اپنائے جاندے نے اور یہ مسلمان کرتے ہیں، لیکن ہر سال یا دیگر کسی موقع پہ جسے صدمے دا وقت تازہ ختم ہو جاوے پھر حکم ہے انہوں بھلانا شروع کر دو، انہوں تازہ یاد کرنا، یاد رکھنا، وہ اسباب خود پیدا کرنے اسلام دی اجازت نہیں دیتا۔ ہوں علماء کرام تواڈے بزرگاں تواڈے فقیراں اللہ والیاں او دن جڑا سی وہ اللہ دے پیارے نال تعلق اور نسبت قائم کرنا رکھنے واسطے منانا سی، انہوں نے وہ جڑا غیر اسلامی طریقہ سی کہ ہر سال صدمے دے اوہی طریقے اور غم دے اپنائے جان جڑے پہلے دن ہوئے سن تازہ صدمے دے وقت، وہ اگوں انہوں کا اعادہ اور تکرار کرنا وہ جائز نہیں سی، انہوں ہن ناجائز تو جان چھڑائی، نام رکھ دیتا ہورس کہ یہ خوشی کا دن ہے، اور نام عرس کیوں رکھیا؟ انہوں نے کہا قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ توجہ، بدھو بندے واسطے انہیں گلا کافی جی کرنا پیا، پھر سمجھو انہیں فوراً زاویہ بدل گیا، پہلے تھا ہم سے جدا ہوا، توجہ نہیں فرمائی، زاویہ تے نظریہ بدل گیا۔ جس دن صدمہ پہنچیا سی اس لیے سوچ یہ کھڑی تھی اسلام اجازت دیتی غم کر لو، ٹھیک ہے، لیکن سوچ اور نظریہ کی سی ہم کیوں کرو؟ اس لیے اندر یہ نظریہ کھڑا ہے کہ ہم سے جدا ہوا، کہ اللہ دی ایڈی بڑی نعمت، ایڈا بڑا احسان ہے، ساڈا جگر پارا، ساڈا دین ایمان ساڈے تو جدا ہویا، صدمہ کرو۔ اس نظریے نال وہ بالکل درست سی، توجہ ہے، اس نظریے نال بالکل درست سی، لیکن پھر ہوں اگلے سال خوشی اسی عین دن دے موقع تے قاضی پہ ہوندی ہے، ہوں نظریہ بدل گیا، اب یہ نظریہ ہو گیا کہ میاں قید چو چھٹیا ہے، اپنے گھر گیا ہے، پہلے غیراں وچ سی، ہن حقیقی محبوب رب نو جا ملیا ہے، دنوں ہی یہ نظریہ بدل گیا۔ توجہ نہیں فرمائی، اچھی بولو اے، دنوں ہی نظریہ بدلیا، نام پہ گیا عرس، جویں دلہن
دولہے نو ملے ہے. اسی طرح اللہ دا پیارا اپنے رب نو ملیا ہے، وہ دی خوشی اصلی گھر چ پہنچیا، وہ دی خوشی ہو گئی. ہوں ہو گئی خوشی تے نام رکھ دیتا عرس. عرس جو رکھیا طریقے سب بدل گئے. ہوں لنگر کھل گیا. جدھر بہت ہوئے سن 3 دن بند ہو گیا سی، روٹی گھر دی بند ہو گئی سی، ہوں لوکاں دی کھل گئی. وہ بولو ہوں ادھر صاحبزادے روندے سن، ہوش نہیں سی نان دھون دا. ہوں سارے کپڑے شپڑے پا کے حالت اپنی سونی بنا کے آ گئے. ہے کیوں جی؟ جان دی خوشی ہے، جان دی خوشی ہے. تھوڑے میں وکھرا ہویا ہے. اگر یہ اعتراض کرے گا، یہ اعتراض تمہیں جان دی خوشی ہے، وہ جواب ہے بے وقوفا جان دا غم سی تاں دے پہلے دن اصل سارے غم والے کام کیتے سن. ہوں اللہ دے نال ملاقات دی خوشی. سمجھ آئیے سونے ہو؟ اعتراض کرنے والا تمہیں چکر دے گا. وہ آخے گا پہلا دن غم کا تہوار وہ تو جدا ہوا ہے. انہوں نے بے وقوفا دو گلاں نے، سڈے تو جدا ہوا اللہ نو ملیا ہے. سڈے تو جدا ہوا ہے یہ صدمہ ہے. رب سچے نو ملیا ایمان دی سلامتی دے نال. کائنات جیڑی دولت تو لین آیا سی وہ لے کے ٹر گیا، کیونکہ اپنی منزل اپنے مقصود نو انہاں پا لیا. لہذا روئے سا جدائی تے کیدے تو جدائی ساڈے تو. ہوں ایسا ہر سال خوشی کیوں پہ کرنے ہوں خوش ہونے پہ اس رب دے نال ملاقات تے ساری زندگی ملاقات یاد رکھنی ہے. وہ پہلے دن والی جدائی یاد نہیں رکھنی. یہ مطلب ہے صدمے نو بھلان دا حکم ہے، یاد رکھن دا حکم نہیں. بولو بولو اے! ایمان سے جاہلوں کا دور ہے اور منبر رسول جہلا کے ہاتھ میں آ گیا ہے، ورنہ یہ تو ضروریات دین میں سے ہے. ایسی واضح بات ہے مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ میاں جس لیے فوت ہوتا ہے کوئی ہر کوئی آن کے کہتا ہے اچھا بھراوا اللہ کا حکم اور راضی رہو موڑ. اگلا جواب دینا جس لیے اگلے کرنا اللہ کا حکم، اگلے آدھے راضی ہیں جی راضی ہیں، راضی ہیں جی راضی ہیں. آخر کیوں آخر وہ مطلب یہ ہوتا ہے وہ صبر دیوان آیا کھڑا ہے، یہ صبر لین والا ہے، وہ صبر دیوان والا ہے. انہیں آخنا بھلا بھلا یار یہ تقدیر مڑ نظام میں چلنا ہے، ہر کسی نے موڑا. انہیں آخنا ٹھیک ہے جی. تیسرے دن چوتھے پنجویں اخیر بھول بل جاتی قربان جاواں. اللہ اکبر. وقت قلیل ہے، اس دے مطابق اپنے اس دعوے دے ایک حدیث پیش کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ اکبر و کبیرہ. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چاچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے جنگ احد تے شہید ہوئے سن، جی میں انہوں دی شہادت پاک ہوئی ہے ہر کسی کو پتا ہے. انتہائی دردناک طریقے دے نال آپ کو شہید کیتا گیا سی. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار توجہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم شہادت تو بعد
احد دے شہداء نو قبراں شریفاں دے اندر دفن فرمایا، دو نو دفن فرمایا سی، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ پاک نو حضرت عبداللہ بن جحش صحابی نو حضور نے کٹھے دفن فرمایا سی، کٹھے دفن فرمایا سی۔ قبراں دی بھی قلت سی، قبراں دی قلت دے پیش نظر، حالات دی تنگی دے پیش نظر دونوں صحابہ نو حضور نے کٹھے دو شہیداں نو دفن فرمایا۔ دفن فرما کے جدو مدینہ شریف تشریف لے آئے، توجہ ہن ہر شہید دے وارث آپ اپنے شہیداں نو رون لگ پے، جو فطری عمل ہے۔ صدمہ جدائی دا پہنچیا سی، جدائی دا صدمہ پہنچیا، فطرت کے مطابق اسلام اجازت دیتی ہوئی سی، رون لگ پے۔ ہر کوئی آپ اپنے مقتول تے شہید نو رو رہا سی۔ ادھر بیبیاں رو رہی سن آپ اپنے شہیداں نو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار بیبیاں رون والیاں نہیں سن۔ حضور نے فرمایا لیکن حمزہ لا بواکی لا، حمزے نو رون والیاں کوئی نہیں، حمزے نو رون والیاں بیبیاں کوئی نہیں۔ جدو آپ علیہ السلام نے گل کی تھی، آپ اپنے شہیداں نو بھول کے بھلا کے سب بیبیاں حضرت امیر حمزہ نو رونا شروع کر دیتا۔ توجہ نال ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ تمام بیبیاں نے آپ اپنے شہیداں نو بھلا کے، اپنے مقتولاں نو بھلا کے حضرت امیر حمزہ سرکار کا نام لے کے رونا شروع فرما دیتا۔ حضور ادھر ویکھو، صدمہ تازہ سی، صدمہ تازہ سی، جدائی تازی سی۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیبیاں نو کہہ کے اپنے چاچے تے روا رہے نے، تے روایا اس واسطے ادھر ویکھ، اے دے اندر حضرت امیر حمزہ تے نبی پاک دی بےزتی ہو رہی سی، بے حرمتی ہو رہی سی کہ بیبیاں آپ اپنے نو رون، تے رسول دے چاچے دے رون دا خیال ہی نہیں، انہاں دے جان دا درد اور غم نہیں ہو رہا۔ اس واسطے آپ علیہ السلام نے انہاں دے ایمان نو بچاؤ واسطے تہاڈا حق بندا ہے، تہاڈے رسول دا پیارا چاچا جدا ہوئے، تانوں اپنے دا خیال گھٹ ہوئے، محمد عربی دے چاچے دا خیال بلدا ہوئے۔ جو ہے سونے کچھ بولو نا، لا ولکن حمزہ لا بواکی لا، پرواہ حمزے تے رون والیاں کوئی نہیں، حمزے نو رون والیاں کوئی نہیں۔ بیبیاں آپ اپنے مقتول شہیداں دا رونا چھڈیا، حضرت امیر حمزہ تے رونا شروع کر دیتا۔ اور ذرا توجہ رکھنا، اج پہلا دن جدائی دا سی، حضور نے کہہ کے روایا ہے۔ بولو اے جی روایت پیش کر رہے ہیں شیعہ سنیاں دونوں دے کول ہے، حوالے کی لوڑ کوئی نہیں، وقت تھوڑا ہے۔ سونے نبی نے فرمایا لیکن حمزہ تھا لا بواکی لا، حمزے نو روون والیاں کوئی نہیں۔ ادھر ویکھ حضور نے پہلے دن صدمے دے جدائی دے موقع تے ترغیب دیتی، رغبت دیتی، دعوت دیتی اپنے چاچے دے اوتے رون دی۔ لیکن سونے محمد کریم نے ہر سال اسی تاریخ نو پھر رون دا نہیں فرمایا۔ بولتے نہیں، حضور نے ہر سال، آخر وہی تاریخ پھر بھی آئی ہونی، آئی ہے
یقیناً آئی ہے، وہ بولتے نہیں، یقیناً آئی ہے۔ اللہ کے محبوب نے پھر کیوں نہیں آخیا تاریخ آ گئی ہے، وہ کوئی محفل بناؤ رون دی، بولتے نہیں جی۔ اس موقع تے دوسریاں نو روڑ والیاں بیبیاں نو فرماندے نے ادھر رو، یعنی جے رونا ہے تے ادھر رو۔ یہ صدمہ بڑا ہے کہ تہاڈیاں دا وکھرا ہونا جدا ہونا وہ صدمہ بڑا ہے۔ ادھر رو تہاڈے نبی آخر الزمان دا چاچا مبارک، وہ بھی ہو جنہیں ہر خیر کی تھی اور جہاں لقب اللہ دے محبوب نے رکھا اسد اللہ، اللہ دا شیر۔ ہاں ہاں ہاں، توجہ ہے، گل جٹ نو سمجھ نہ آئے، دیسی تو دیسی بندے نو سمجھ نہ آئے، اور ساڈے بولن کا فائدہ کی؟ آ گئی ہے دیسی لفظ سمجھ کے نہیں آئی، سچی دسیا۔ یہ دس بھی اس لیے حضور سد سد کے فرماندے نے ایندے تو رو، میرے چاچے نو رو۔ اگلے سال وہی تاریخ آئی ہے تے حضور نے کسی نو نہیں سدیا، نہ آپ روئے کنا دے واگا نے کوئی بائی دلال ثابت کر دے کہ رسول اکرم اگلے سال آپ روئے ہون اسی تاریخ نو، یا صحابہ نو فرمایا ہوئے، بیبیاں نو فرمایا ہوئے، کٹھیاں ہو، بولے نہیں۔ بلکہ ہوں الٹا میں ایسی حدیث سنانا، یہ ہوئی حضرت حمزہ سرکار دے متعلق کہ جس کے اندر اس دا الٹ ثابت ہونا ہے کہ اس موقع دے اوتے ہر سال روان دی بجائے حضور نے ایک ایسی گل فرمائی جس تو دنیا کائنات اور امت نو ثابت ہو جاوے کہ ہوں رون دے سبب ہی پیدا نہ کریا کرو تاکہ صدمہ بھول جاوے، یاد نہ رہے، پتہ لگے اللہ دی تقدیر تے حکم دے راضی رہن والے جے، ناراض ہونے والے نہیں بے وقوفاں کو۔ ادھر ویک سونے قربان حدیث سن بخاری میں، بخاری شریف کتاب المغازی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت کا ذکر جس باب دے اندر باب قتل حمزہ، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے شہادت مبارک دے قتل شریف دا قصہ دے واقعہ جس باب دے اندر او دے اندر لکھیا ہے، میں پورا قصہ نہیں سنانا، پچھو گل کرنا جاننا۔ حضرت واشی قتل کرنے والے سن، حضرت سیدنا حمزہ نو جنہ قتل کیتا سی وہ ایک غلام سن، واشی نام دے کسے کافر دے غلام سن۔ حضرت واشی قاتل حمزہ مشہور نے، حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصے بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئے، اسلام قبول کیتا، حضور دی نظر مبارک پئی، فرمایا انت واشی قاتل حمزہ، واشی تو ہے میرے چاچے حمزہ دا قاتل تو ہے یا رسول اللہ جی۔ فرمایا ہو نفس سن، حل تستطیع ان تغیب وجہک عنی، کیا یہ کر سکنا ہے، کیا یہ کر سکنا ہے، کیا یہ کر سکنا ہے، میں محمد کے سامنے نہ آیا کر، اسلام تیرا قبول ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، لیکن میں
محمد کے سامنے نہیں آیا کرنا تو کیوں 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 دوسری روایتوں کے اندر تے فتح الباری کی شروعات کے اندر وضاحت لکھی ہے حضور نے فرمایا جب تو سامنے آنا ہے مینو چاچے دا قتل یاد آتا ہے وہ حال یاد آتا ہے تو سامنے نہ آیا کر تاکہ مینو قتل نہ یاد آوے جو وقت یاد آئے گا وہ قتل یاد آئے گا وہ حال یاد آئے گا میں محمد دا رونا نکل جانا ہے تو میں امت نو صبر دوا سکھاون آیا روڑ سکھاون نہیں آیا فهل تستطيع ان تغيب وجهك عني کہ کر سکنا ہے میں محمد کے سامنے اپنا منہ نہ لیا کیوں توجہ تو کول آویں گا مینو فوراً کیونکہ تو جس نے قتل کیتا سی میں اتھے سا عہدے مینو سارا نقشہ پھر تازہ ہونا ہے صدمہ تازہ ہونا ہے تے میں صدمے دی وجہ نال پھر غم میں جاواں گا تے میں محمد غم بھلاون واسطے آیا غم تازے کراون نہیں آیا میں صبر دیوان آیا میں اللہ دے حکم تے تقدیراں تے راضی کراون آیا جاہلیت والے راضی نہیں سن راندے میں رضامندی درسن آیا تو سبب بنے گا توجہ تیرا سامنے آنا وہ یاد تازے کرن دا بنے گا سبب تے میں محمد وہ غم تازہ کرنا چاہتا نہیں لہذا سبب بھی سامنے آنا چاہتا نہیں سبب بنے نا معلوم ہویا رسول دس گئے نے وہ خوشی دے سبب نو یاد رکھو غم دے سبب نو بھلا دیو جو ہے نہیں تو حضور فرمان دے جیڑی تاریخ نو میرا چاچا شہید ہویا نا اسی تاریخ نو ضرور آیا کر تاکہ تینوں میں ویکھاں اگر کربلا دا نقشہ بنا کے کربلا دا نقشہ بنا کے بعد میرے لفظ سمجھ جائے کربلا دا نقشہ بنا کے اوویں قافلہ بنا کے اوویں سارا کچھ بنا کے اگو ٹورنا پچھو روندیاں رہنا اگر اے جائز ہوندا تو رسول فرماندے اسے ویلے آویں جس نے قتل کیتا سی بھارت صحیح پر بے وقوفا ہے تینوں اپنے مذہب کی حقیقت کا پتہ نہیں لگ سکتا بلکہ مدینے کے تاجدار نے نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا اس تاریخ نو سامنے آویں اس ویلے سامنے آویں تاکہ تینوں ویکھاں میرے چاچے دا غم یاد آوے صدمہ یاد آوے پھر میں روواں گا تے امت نو سبق دیواں گا ہر سال ایویں کریا جے ایویں کریا جے پاک محمد کریم نے فرمایا فہل تستطيع ان تغيب وجهك عني تو محمد دے کے اپنا چہرہ نہ لیاویں تاکہ میں محمد تیرا چہرہ دیکھ کے اپنے چاچے کا وقت نہ یاد کرو غم نہ لیاواں غم نہ لیاواں غم نہ لیاواں
میرا چاچا شہید ہو کے جنت چلا گیا ہے، میں اس جڑی خوشی چ رہنا وا. میرا چاچا شہید ہو گئے، سید الشہداء جنتیاں دا شہیداں دا سردار بن گیا ہے. میں اپنے دلوں خوشی گوانا نہیں چاہتا. بول دو تازیے کڈے نہیں جاندے، تازیہ کیتا جاتا. تعزیہ کا معنی ہوتا ہے صبر دلانا. غزہ یحزی تعزیۃ کا معنی ہوتا ہے عزا دلانا. عزا کا معنی ہوتا ہے صبر، یعنی صبر دلانا. لہذا یہ نکالا نہیں جاتا، یہ کیا جاتا ہے. بولنے تعزیہ نکالا نہیں جاتا، نکالو گے تو بے صبری رہ جائے گی. نکالو گے تو بے صبری رہے گی، جب صبر نکل گیا تو بے صبری رہے گی. تعزیے نکالے نہیں جاتے اور تعزیے اندر پیدا کیے جاتے ہیں. محرم کا میں دن چڑھتا جاتا ہے، روڑ پٹن دے سرود لا لینا تو لگ جاتے ہیں. تو بھی بناوٹی بوتھے بنائی جانا ہونا ہے. تینوں شرم نہیں آتی؟ تیرے رسول نے اپنے چاچے دے قاتل نو سامنے نہیں آن دیتا تاکہ صدمہ یاد نہ آئے. تو وہ آل کے صدمے یاد کر کے رسول کی مخالفت کر دے، تینوں حیا نہیں آتی؟ اور توجہ ہے ہوئے اسے مائی کے نال لوا پھر توڑ کرے ہوئے ٹاٹا ٹاٹا کرتے رہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں علم، اس کو کہتے ہیں قوت دلیل. ہوں تے راز کھلیا کہ ہر ولی جس دن جانا ہے اس دن عرس کرتے ہو. رسول اپنے چاچے دی شہادت جس لئے ہو گئی ہے، رسول فرما دیتا ہے سید الشہداء جنتیاں دا سردار ہے. رسول اپنے اندروں اوہی خوشی ختم نہیں سن کرنا چاہتے، لہذا او چاچے دا قاتل دا منہ دیکھ کے صدمہ یاد کر کے پھر ادھروں خوشی تو ذہن ہٹانا محمد گوارا نہیں کیتا. سمجھ آئی کوئی نہ آئی؟ بولو بولو، تم کیوں کام کرتے ہو قاتلین حسین والے ہوئے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور میں کیوں گلے کر رہا؟ میرا ٹکر پانی اللہ دے فضل نال چلتا ہے. میرا ٹکر پانی روڈ روان نال نہیں چلتا. ہاں جی، یہ کوئی مولی خانے والی نہ چلے نہ چلے. اصل اپنی شریعت دے پابند ہیں، اپنی شریعت دے پابند ہیں، اصا اپنے فتویاں دے پابند ہیں. تا کر کے ساڈے امام احمد رضا نے فرمایا غم حسین منانا جائز نہیں. جیڑا ناچیز دے ہتھی چڑھ جاوے انہوں جان چھڑانی اوکھی ہو جائے.
وہ زندگی پچھتانا ضرور ہے میں کنو چھیڑ بیٹھا اللہ کے فضل نال اساں کوئی تکے تھوڑے مارنے نے دوائی خدا دی ہاں چس آئی گل دی کہ نہیں آئی ہوں پتہ لگا جی ارس کیوں آخر نے بولو معلوم ہویا سجنا ساڈا سونا نبی رومن والے نہیں رومن والے حق چ نہیں روان دے حق چ نہیں سونا نبی اسے شاید حق دے ولی جدھر جدا ہوئے ادھر صدمہ رو لو فطری تقاضا ہے تمہیں مجبور نہیں کر دے رو لو لیکن اگوں ہر سال رونا نہیں میں محمد چاچے نو بھلا دیتا ہے تسا اپنے مرشد نو بھی صدمہ بھلا دیا جے مگر رب دی ملاقات دا دن نہ بھلایا جے سمجھتے نہیں عبادت کر رہے قسم ذات کی کر کے آنا میں خود گڈیاں دیکھا ہوں سننی نے محرم کے دن وہی کچھ لا کے خیر ایمان رسول اللہ نالوں ہٹ کے چل رہا بولنا نہیں ہوئے قاتلین نہ رلنا شرم کر قاتلہ نہ رلنا پاک حسین دے قاتلاں تے لعنت بھیجنے والے ہوئے آپس میں بیٹھے ہیں یہ سانو میں شریعت بڑی پڑھی عمر بھر جو رونا ہے نا تو صرف اسلام کے شہر کی اجازت دیتا ہے اور وہ اندر روو بھی سی شانہ ود دیا وہ کی ہے اپنی زندگی دے جرماں نو رونا اپنی کیتی نو یاد کر کر کے رونا رات ساری عبادت کرنی دن مڑ اوگن ہار بن کے رہنا تے آکھنا بس سونے مجرم ہے پاپی ہے بخش دے ساری زندگی یہ ہوئی دکھ رکھنا اتوں اے غم لا لینا ہے موت اللہ ایمان تے دیوی کدھرے تیرے یاراں تو صدمے ہمیشہ دے نہ پے جان تیرے یاراں تو جدائیاں ہمیشہ دیاں نہ پے جان ایمان نو کچھ نہ ہوئے اے ایسا غم میں مسلمان اپنے تو چٹ جدا کرے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے بول دے نہیں اس واسطے فرماندے نے راتی زاری کر کر روواں کر روواں او نیند اکھاں تھی دھوندے فجری
چوگن ہار سجاون سب تھی نیویں ہووے بھائی کے مونگے کھڑا کروا اج پتہ نہیں ایویں چلنا ایویں ادھار پاک پتن دیا رنگ سادا تے چننی رنگ او سجنا جنہ دی عزت لٹی جاوے انہاں دا رون دا حق بندا ہے جڑا بغیرت بن گیا او دا رون دا حق بندا ہے جڑا بے ایمان بن جاوے دین گواہ بیٹھے او دا رون دا حق بندا ہے ایہو اسلام نے سبق دیتا ہے ایک گل کر جاواں جھوٹیاں نے کہانی بنائی امام زین العابدین 20 سال روندے رہے کئی آخیا 50 سال روندے رہے جھوٹ دی روایت جھوٹی روایت کوئی مائی دلال سند حسن یا صحیح بکھا دے نک وڈا دیتا میں اس کے خلاف حلیت الاولیاء وچوں روایت میں وکھانا وا امام زین العابدین سنا چھوڑا نک وڈ چھوڑا جھوٹے دجالاں دا قاتلاں دا نک وڈ چھوڑا صدقے جاواں ادھر ویکھ حلیت الاولیاء کتاب آتے جے سند حسن نہ ہوے میں جرمدار سند بھی باس کر کے آیا بیٹھا ہاں امام حسن پاک سلام اللہ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ آپ باہر بیٹھے نے گھروں رون دی آواز آئی آپ باہر بیٹھے نے گھروں رون دی آواز آئی میں شیعہ دیا کتابوں میں اس کو زیادہ بخا سکنا وا وہ امام حسین دیا لیکن میں اپنی کتاب امام زین العابدین سرکار دی پہ گل سنانا وا قربان جاواں آپ باہر بیٹھے نے گھروں رون دی آواز آئی گھروں رون دی آواز آئی اپنے سنگیاں نو فرمانے بیٹھو میں پتا کرا گل کی ہے اندر گئے پتہ لگا فلانا فوت ہو گیا ہے باہر آ گئے فوراً آ کے سنگیاں نال بیٹھ گئے انہوں نے کی حضور خیر کوئی بندہ فوت ہو جائے فرمایا ہاں عرض کی حضور روئے نہیں آپ فرماتے نے اسا اہل بیت نے عہد کیتا اپنے رب نال جدو دکھ آئے گا اسا خوش ہوواں گے نعمت آتی ہے تو شکر دی کوشش کرنے مصیبت آتی ہے تو خوش ہونے اصا بالکل راضی ہونے تو راضی دا مطلب پتہ کی ہوتا ہے راضی دا معنی صوفیاء نے لکھا جڑا شعب الایمان بہقی وغیرہ دے اندر لکھا راضی ہونے دا معنی ہے سرور لینا دکھ یہ اسی حدیث کے مطابق ہے جو ابن ماجہ شریف کے اندر آئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم نعمتوں اور لذتوں میں سرور لیتے ہو انبیاء اسی طرح دکھوں میں سرور لیتے ہیں مصیبتوں میں سرور لیتے ہیں پر دفے مار انہوں جیڑا ہے میرا کی کام میں آیا آگے بیٹھنا جی محمد دے اہل بیت ہی صبر و رضا والے نہ ہون جی اللہ دے تقدیر دے اوتے نچن والے نہ ہون تو پھر ہونا کتنے
عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. امام زین العابدین دی گل دا ترجمہ ساڈا قلندر اقبال کر گیا ہے. یہ ترجمہ اقبال جڑا امام زین العابدین دی گل ہے وہ ترجمہ ساڈا قلندر اقبال فرماتا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. بدھو رہ گئے بدھو رہ گئے اور ڈھل رہ گئے عاشق ڈھل رہ گئے. شہیدوں نے کو جی تو بڑا کرتا ہے لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں. اور یہ ہو جا رہ گئے وہ تو سچے عاشق سن اہل بیت اتری لیا ٹکڑے خبردار خبردار ملا جی تیرا حق نہیں بنتا اہل بیت کے نام نو ہاتھ لاویں. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. ستم نہ ہو ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور شیر اسلام. توجہ ہے. ہاں ہوں اقبال نہ لڑ پو بے شرم اور جھوٹی قوم جھوٹ بولنے سب. اقبال کہتا ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. یہ اقبال کون ہوتا ہے جڑا اپنی طرفوں لکھے؟ یہ اہل بیت کے گھرانے دا سبق ہے جڑا اقبال نے اپنے شعر چ لیا ہے. اندر بندہ فوت ہوا زین العابدین سونا باہر آن کے رون کی بجائے وہ اگلے آتے ہیں حضور روندے نہیں. فرمایا اہل بیت اور نعمت ملے شکر کرنے جب مصیبت ملتی اس لیے اصا خوش ہو اندروں راضی ہونے. کیوں ستم نہ ہو بول جا ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. ایک تازہ ترین گل سنانا. ضلع شیخوپور کے اندر ایک پنڈ ہے اس پنڈ کا نام ہے ٹبی ہمبو. ہمبو اتنے میرے پہلی رہتے ہیں. اتنے ایک عجیب واقعہ ہوا ہے. شادی شدہ بڑھی کے اتنے ایک بندہ عاشق ہو گیا. پوتا ریڑا پاؤں عاشق بندہ باہر رہتا سی. بندہ آیا ہے پنچایت بہ کے فیصلے توجہ ذرا. بڈھی نے پنچایت چھتر چپ ماریا. قسم خدا دی حالے سارا ٹبر جیوندا ہے دونوں پاسے کا. پرسوں کی گل ہے میں 4 دن پہلے کی گل ہے. کوٹلا شریف میاں شیر ربانی دے مرشد دا دربار ہے جتھے کوٹلا شریف میاں امیر الدین صاحب رحمہ اللہ انہوں دے دربار شریف دے نال خطاب سی. وہ بڈھی نے چھتر ماریا. انہیں بھرے مجمے چھتر چک کے نا بڈھی دا عاشق نے چھتر چوم کے وہ متے تے رکھے. اللہ رسول دا عاشق روے تے غم کرے شرم ہے نہیں.